الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس کے آخری دو رکوع ہمارے رہ گئے تھے، اور آخری رکوع سے پہلے والا جو رکوع ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ تمام انبیاء اور رسل کی اقوام اور امتوں میں سے صرف یہ ایک امت ہے کہ جس پہ عذاب نہیں اترا، یعنی عذاب اترنے والا تھا لیکن انہوں نے عذاب کے اترنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا، توبہ کی، گریہ وزاری کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم سے عذاب کو ٹال لیا۔ فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ بستی والے ایمان لاتے اور ان کا ایمان ان کو فائدہ دیتا، الا قوم یونس، مگر قوم یونس، یعنی جن بستیوں پہ عذاب اترا تھا وہ ان کی نافرمانی اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے اترا تھا، لیکن قوم یونس ایسی قوم تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل چکے تھے۔ یعنی جب کسی بستی پہ عذاب اترتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ وہاں سے پھر اللہ اپنے رسول کو حکم دے دیتا ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ بستی کو چھوڑ دے، اور جب وہ بستی کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی بستی کو چھوڑ دیا تھا، لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کے بستی میں رہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، توبہ کی، تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو پھر ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوا کرنے والا جو عذاب ہے وہ ہم نے ان سے ٹال دیا۔ ومتعناہم الی حین، اور پھر ہم نے ایک مدت تک زندگی سے انہیں لطف اندوز ہونے کا ہم نے موقع دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں سب کے سب لوگ ایمان لاتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لائیں؟ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے؟ یعنی یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے مخلوق کے ساتھ، در حقیقت اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس سے آگے ہدایت کے بارے میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ یعنی گندگی ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ ایمان جو لاتا ہے اللہ کے حکم سے لاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے ایک طریقہ طے کر رکھا ہے کہ انسان اپنی طلب اور تڑپ کے ساتھ اور شوق کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسے ایمان اور ہدایت عطا کرتا ہے۔ ورنہ جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر پھر گندگی کو ڈال دیتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ آیات اور نذر اس قوم کو فائدہ نہیں دیتے کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ اب ان صورتوں کا جو اسلوب ہے، جو منہج ہے اور جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عمومی گفتگو فرماتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ انسانوں میں اس طرح 2 گروہ ہیں یا 3 گروہ ہیں، اور ان کے پھر اعمال، ان کی حرکات کیا ہیں، پھر ان اعمال اور حرکات کی بنیاد پر وہ جہنم کے حقدار ٹھہرتے ہیں، اور اچھے اعمال اور ایمان کی بنیاد پر وہ جنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء اور رسول کا ذکر کرتا ہے، اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اور ایمان والوں کو چند احکام اور ہدایات دی جاتی۔ اب آخری جو رکوع ہے سورۃ یونس کا، اس میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کے معاملے میں شک میں ہو
تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ یتوفا کا لفظ استعمال ہوا موت کے لیے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنین میں سے ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ مجھے یہ بھی حکم دیا کہ میں دین حنیف کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے اس دین کو قائم کروں، یعنی کہ اپنی ذات کو اس دین پر قائم کر دوں، وہ دین جو حنیف ہے، اور میں مشرکین میں سے نہ بنوں۔ اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں جا کر اس بات کو بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی بھی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خیر عطا کرتا ہے تو پھر اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اور آخر میں پھر یہ بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا ہے، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اور جو ہدایت پر چلتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوتا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک، اور آپ پیروی کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ واصبر، اور صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ حکم کرنے والوں میں سے اور فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ ہود کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ ہود وہ سورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، یعنی آپ کے جسم میں اطہر میں کمزوری کے آثار نظر آ رہے ہیں اور بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ پہ بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود اور اس کے جو ہم مضمون صورتیں ہیں انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب وہ بوڑھا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے اس خوف میں رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم پر بھی خدا کا عذاب اترے اور کسی وقت ان پر عذاب آ جائے، تو اس لیے یہ صورت ان صورتوں میں شامل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ سورۃ ہود غالباً یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر تو کیا ہی ہے، وہ دیگر صورتوں میں بھی ہوا، لیکن یہاں پر خاص طور پر استغفار اور توبہ کا ذکر ہوا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو یا بستی والوں کو اسی بات کی تلقین کی کہ وہ استغفار کریں، اپنے رب سے مغفرت طلب کریں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ اب اس صورت کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتیں پختہ ہیں اور مفصل ہیں، اور یہ ایک حکیم اور خبردار کی طرف سے یہ نازل ہوئی ہے یہ کتاب۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، اور بے شک میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے نذیر اور بشیر ہوں۔ وان استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف رجوع کرو، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تو وہ تمہیں اچھا سامان دے گا ایک مدت تک جس سے تم لطف اندوز ہوگے، ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور فضل والے کو اللہ تعالیٰ مزید فضل عطا کرتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم منہ پھیر لو گے تو پھر مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف تمہارا پلٹنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 5 میں مکہ والوں کی جو عادات تھی، جو طریقے تھے کہ رسول اللہ کی بات کو نہیں سننا، اپنے اوپر کپڑا ڈال کے لیٹ جانا، منہ پھیر لینا، یا اس طرح کپڑا لینا کہ اپنے کانوں کو بند کر لینا، اور بالکل ایسے بیزاری کا اظہار کرنا، اور رسول اللہ کے پیغام پہ کان نہیں دھرنے، تو اس کو بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ اب 12ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی بھی دابہ
کوئی بھی چوپایا اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نہ لے رکھی ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ ہر مخلوق میں سے ہر کسی کے مقام کو جانتا ہے کہ کہاں اس نے ٹھہرنا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور کہاں جا کر اس کو سونپا جانا، یعنی اس کے سونپے جانے کی، اس کے مرنے کی جگہ کون سی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، اور ہر شے کتاب مبین میں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کی بات کی کہ 6 دنوں میں اللہ نے تخلیق کیا، اور یہ کہا کہ پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اب اس پانی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عطا کی ہے، اور فرمایا کہ یہ سارا نظام اس لیے بنا کہ تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے زیادہ اچھے کام کون کرتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر وہی ذکر شروع ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے، جب ان سے چھین لیتا ہے اپنی رحمت کو تو پھر انہ لیئوس کفور، پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نعمت سے نواز دیتا ہے پھر اس کے بعد یہ رویہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ انہ لفارح فخور، کہ پھر لوگ پھر پھولے نہیں سماتے اور پھر اکڑنے لگ جاتے ہیں، فخر کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن استثناء بھی کر دیا، فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت ہے اور جن کے لیے اجر کبیر ہے۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کا پھر ایک چیلنج آتا ہے، فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطرا باندھتے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، تو آپ ان کو کہہ دیجیے مفتریات، کہ تم گھڑ کر کوئی 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور تم بلا لو اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فإن لم يستجیبوا لکم، اور اگر تمہاری مدد کے لیے یہ تمہارے جھوٹے خدا اور تمہارے یہ مددگار نہیں آتے تو فاعلموا، جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں معبود مگر وہ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس تم صرف اور صرف مسلمان ہی تم نے بننا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے کیا تم اپنے سروں کو جھکاتے ہو؟ اس کے بعد فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا، اور جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس دنیا کی زینت کو، نوفی الیہم اعمالہم، تو پھر ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہم ان کو فیہا، اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس معاملے میں ان سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے صرف آگ ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور جو انہوں نے اس دنیا میں کیا وہ سارا کچھ ان کا ضائع ہو گیا اور باطل ہو گیا جو یہ لوگ کرتے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور پھر ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، ان کا پھر اس میں ذکر کر دیا، اور اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ وہ ہرگز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر آخر میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خسارہ اٹھانے والے ہیں ان کا بھی ذکر کیا، اور پھر ایمان والوں کا بھی ذکر کر دیا۔ ایمان والوں کی ایک اور صفت کا بیان کیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور پھر اپنے رب ہی کے ہو کر رہ گئے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے رہے۔ اولئک اصحاب الجنت، یہی جنتی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آخر میں فرمایا کہ مَثَلُ الْفَرِیقَیْنِ، کہ 2 فریقوں کی مثال، 2 گروہوں کی، یعنی ایمان والے اور کفر والے، ان کی مثال کیا ہے؟ کالأعمى والأصم، یہ ایسے کہ جیسے اندھا بہرا ہوتا ہے، اور والبصیر والسمیع، اور دوسرا گروہ ہے دیکھنے والا اور سننے والا۔ حل یستویان مثلا، فرمایا کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم اس مثال سے کوئی سبق سیکھو گے، کوئی نصیحت حاصل کرو گے؟ اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 3 میں، اور اسی ترتیب کے ساتھ حضرت ہود کا ذکر ہوگا، اور پھر حضرت صالح کا ذکر ہوگا، پھر حضرت ابراہیم کا، حضرت شعیب کا ذکر ہوگا، اور پھر آخر میں جا کر 9ویں رکوع میں پھر دونوں گروہوں کا ذکر، خوش بخت گروہ اور بدبخت گروہ، اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رکوع میں آپ کا ذکر ہے، اور پھر آپ کی جماعت کو تسلی دی گئی ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، اور بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے نذیر مبین ہوں، واضح ڈرانے والا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ،
کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم علیم، کہ میں تمہیں دردناک عذاب کا تمہارے بارے میں مجھے ڈر ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو کافر تھے اور ان کافروں کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تو تجھے صرف اپنے جیسا ایک بشر سمجھتے ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیری جو پیروی کرنے والے ہیں وہ تو ذلیل لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو سطحی سوچ رکھنے والے ہیں، بالکل بے سوچے سمجھے قسم کے لوگ، انہوں نے تیری اتباع کو اختیار کر رکھا ہے۔ وما نری لکم علینا من فضل، اور ہم تم میں بھی کوئی ایسی فضیلت نہیں پاتے کہ جس کی وجہ سے تم رسول بن گئے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ قال یا قوم، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے قوم، ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں، ایک نشانی پر، دلیل پر اگر میں کھڑا ہوں، واتانی رحمتا من عندی، اور میرے رب نے اپنی جناب سے مجھے رحمت عطا کی ہے، فعمیت علیکم، یہ صورتحال تم پر پوشیدہ کر دی گئی ہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم یہ اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا، فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پاس کیا ایسا ذریعہ ہے کہ تم اگر ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر، تمہارے دماغ پر، تمہاری عقل پر اس کو چپکا دیں، تو ہم چپکا نہیں سکتے اس کو اگر تم ناپسند کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور کہا اے میری قوم میں تم سے اس پر کسی مال کا سوال نہیں کرتا، ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر میرے اللہ پر ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں جو ایمان لائے ہیں ان کو دھکے بھی نہیں دے سکتا، ان کو یہاں سے ہٹا بھی نہیں سکتا، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو۔ ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، فرمایا میری قوم اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا اگر میں ان کو دھکے دے کر نکال دوں، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، فرمایا کہ میرے پاس، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں للذین تزدری اعینکم، ان لوگوں کو کہ جن کی آنکھوں میں حقارت ہے، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اللہ نے بھلائی نہیں دی، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ زیادہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، انی ذل من الظالمین، اگر میں کوئی ایسی بات کہوں تو پھر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اور پھر ان کی قوم نے جو مکالمہ اور مجادلہ جو درمیان میں ہوا، آخر اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو مایوس کیا، دھمکی دی اور آپ کی جان کے درپے ہوئے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا کہ اے نوح، اب ہم اس بات کی تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں کہ جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ اب لا چکے، اب مزید ان کے اعمال پر تو غم کا اظہار نہ کر، اور پھر فرمایا کہ ہماری وحی اور ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، اور یہ ظالم لوگ ہیں ان کے بارے میں اب آپ نے سفارش کوئی نہیں کرنی، اب ان لوگوں کو غرق کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور نافرمان لوگ اور سردار لوگ جب اوپر سے گزرتے تو ہنستے مذاق کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی آج یہ ہنس رہے ہیں، کل ان پر ہنسا جائے گا، ہم ان پر ہنسیں گے۔ اور جب کشتی تیار ہو گئی تو پھر اس وقت تنور، یعنی وہ ابلنے لگے، زمین سے بھی پانی نکلنے لگا اور آسمان سے بارش بھی ہو گئی، تو پھر ایک سیلاب اور طوفان کی صورت بن گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مخلوق میں سے جو بھی موجود ہیں ان کے جوڑے جوڑے تم کشتی میں بٹھا لو، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَى الْقَوْلِ وَمَنْ آمَنَ، اور جو تیری اہل سے ہیں ان کو بھی بٹھا لو، لیکن جن پر بات ثابت ہو گئی ہے نا میری، ان کو نہیں بٹھانا۔ اور پھر وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، حضرت نوح علیہ السلام پر تھوڑے سے ہی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ شامل ہوئے، تو اللہ پاک نے فرمایا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، کہ تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے
اس کشتی کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے، بے شک میرا رب یقیناً غفور رحیم ہے۔ اب اس کے بعد اب وہ کشتی لہروں کے ساتھ چلتی رہی، وہ لہریں ایسی تھیں جیسے پہاڑ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور وہ بیٹا فاصلے پر تھا، اور کہا کہ اے میرے بیٹے، یا بنیہ کا مطلب ہوتا ہے اے میرے پیارے بیٹے، جسے ہم کہتے ہیں او مائی ڈیئر سن ارکم معنا، کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکم مع الکافرین، کافروں میں سے نہ ہو، یعنی کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پہ اللہ خود رحم فرمائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، کہ اسی دوران ہی موج ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور بیٹا غرق ہونے والوں میں سے شامل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو کہا گیا کہ تو اپنے پانی کو نگل جا، اور آسمان سے کہا کہ تو تھم جا، اور پانی سے کہا کہ تو پانی جب اتار دیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا، حکم پورا ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی پھر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو حضرت نوح علیہ السلام نے ندا دی، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، کیا کہا؟ اے میرے رب، بے شک بیٹا میری اہل سے ہے، اور رب نے فرمایا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ تیرا بیٹا تیری اہل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے ہرگز اس کے بارے میں سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ انی اعیذک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، ورنہ تم جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربی انی اعوذ بک، اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بعلم، کہ میں وہ تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اور اگر میں تیری مغفرت کا طالب نہ بنوں اور تو مجھ پر اپنی مغفرت نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو پھر میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے پیغمبران خدا کا یہ کردار ہے کہ کہیں پر بھی بے ارادہ بھی اگر کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی چھوٹا سا بھی ایسا کام ہوتا ہے کہ جس میں اندیشہ اللہ کی ناراضگی کا ہے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں پلٹتے ہیں۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو غیب کی خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ وحی کے ذریعے سے ہم آپ کو خبردار کرتے ہیں، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تو آپ یہ باتیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس سے واقف تھی۔ فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک عاقبت متقین کے لیے۔ اب اس کے بعد حضرت ہود کے جن کے نام کی یہ صورت ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، اور یہ جو تمہارے عقائد ہیں یہ صرف تم نے گھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر اس پہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کی طرف رجوع کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر ابر کرم کو برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر کبھی منہ نہ پھیرو۔ اب ان کی قوم نے کیا کہا؟ یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، کہ اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسی واضح شہادت یا نشانی لے کر نہیں آیا، اور ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے بھی نہیں ہیں، اور ہمیں تیرے پر کوئی اعتماد بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا۔ ان نقول الا تراک بعد آلہتنا بسوء، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، نعوذ باللہ، یعنی
تو جو یہ باتیں کر رہا ہے ہمارے معبودان کے خلاف، تو تجھ پر کوئی ہمارے معبودوں میں سے کسی کی طرف سے، یعنی تم چونکہ برائی کرتے ہو تو اس کی سزا ہے جو تم پر یہ مسلط ہوئی ہے۔ قال انی اشہد اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، وشہدوا، تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ اب اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے یہ فرمایا، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، کہ میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا رب ہے اس پر توکل کرتا ہوں۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کہ کوئی دابہ، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا نہ ہو، یعنی اس سے مراد یہ کہ انسان خدا کی قدرت اور خدا کے اختیار میں اس سے باہر نہیں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہمارا حکم آیا اور ہم نے ہود کو اور جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے ایمان والے، اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات دی، اور ہم نے ان کو عذاب غلیظ سے ہم نے ان کو نجات دی، یعنی سخت عذاب سے ہم نے ان کو بچایا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہے وہ عاد، یہ قوم عاد، کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اور انہوں نے ہر جبار سرکش کی بات کو مانا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا، اور پھر ان پر اسی دنیا میں لعنت کو مسلط کر دیا گیا، اور قیامت کے دن بھی اسی طرح ہوگا۔ اور خبردار، بے شک عاد نے اپنے رب کو جھٹلایا تھا، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو دور پھینک دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوتا ہے۔ آغاز وہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اٹھایا، پیدا کیا، اور تمہیں پھر زمین میں بسایا۔ فاستغفروہ، اسی سے استغفار کرو، مغفرت مانگو، ثم توبوا الیہ، اسی کی طرف رجوع کرو، ان ربی قریب مجیب، اور میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا بھی ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا، کہا اے صالح ہمیں تو اپنے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی امید تھی تو وہ تم سے تھی، یعنی یہ کہ نفسیاتی حربہ، کہ بھئی ہمیں تو تم سے بڑی امید تھی کہ تم بڑے ذہین، سمجھدار، صاحب بصیرت نوجوان ہو، ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ شاید تم ہمارے مشن کو آگے لے کر بڑھو گے، تم نے تو ایک نیا دین ہی گھڑ لیا۔ قبل ھذا تنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہمیں تو تم سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے، پرستش سے روکنا چاہتے ہو کہ جن کی پرستش ہمارے بڑے کرتے رہے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، اور اسی بات نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے، پریشانی میں ہمیں ڈال رکھا ہے کہ بھئی تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کر دیا، وہ معبود جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جن کی عبادت ہمارے بڑے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم نے کچھ اس بات پر تم نے کیا غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، ایک گواہی رکھتا تھا، اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ یعنی اگر اللہ نے مجھے ایک بینہ دے دی، دلیل اللہ کی طرف سے آ گئی، اس کے بعد اگر میں اللہ کی اس دلیل کو نہ مانوں اور اس پر عمل نہ کروں، تو پھر کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں مجھے بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، اور اس میں تو فقط نقصان ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی جو شاعر اللہ میں سے ہے کہا ہے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو اور یہ کھائے اللہ کی زمین میں، اور اسے تم نے نقصان نہیں پہنچانا، اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو پھر عذاب قریب تمہیں پکڑ لے گا۔ فعقروہا، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار دیا۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اور پھر تین دن تک وہ اپنے گھروں میں آباد رہے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ ایک ایسی مدت تھی کہ جو جھوٹی ثابت نہیں ہوئی، یعنی صحیح وقت پر خدا کی طرف سے عذاب اترا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ وقت پورا ہو گیا تو اللہ پر فرماتا ہے کہ ہم نے صالح کو اور جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے، اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات دی،
اور اس دن کی اذیت سے اور رسوائی سے بھی ہم نے ان کو بچایا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب قوی غالب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس ظالم قوم کو ہم نے کس طرح پکڑا؟ صیحہ نے ان کو پکڑ لیا، چیخ نے۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو یہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ کأن لم یغنوا فیہا، اس طرح پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کبھی یہاں پر آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ الا ان ثمودا کفروا ربہم، خبردار بے شک انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دور پھینک دیا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ کے فرشتے آپ کے پاس بشارت لے کر آئے، انہوں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا۔ تھوڑی دیر میں بھنا ہوا بچڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، چونکہ میزبانی میں مہمان نوازی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا نام ہے، یعنی ایک بڑی آپ کی صفت تھی یہ۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ جو مہمان ہیں یہ تو اپنا ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے کھانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجنبیت سی محسوس ہوئی اور تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہوا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف بھیجا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط وہ بھی اسی وقت میں ہی پیغمبر تھے اللہ کے۔ وامرأتہ قائمۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیگم بھی، آپ کی اہلیہ بھی وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ فضاحکت فبشرنا باسحاق، جب اسحاق کی ہم نے اسے بشارت دی تو وہ ہنس پڑی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد پھر پوتے یعقوب کی بھی بشارت دی۔ قالت یا ویلتى آلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، حضرت اسحاق کی والدہ نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی کیسے میں بچہ پیدا کر سکتی ہوں جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرا خامن بوڑھا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا تعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے امر میں کیا تم تعجب کرتے ہو؟ رحمت اللہ، اللہ کی تم پر رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم اہل البیت، تم سب گھر والوں پر، انہ حمید مجید، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف تھوڑا سا چلا گیا، گھبراہٹ دور ہو گئی، وجاءته البشرا، تو پھر انہوں نے یہ خبر دی کہ یجادلنا فی قوم لوط، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں ان سے جھگڑنے لگے، یعنی جب انہوں نے بتایا کہ ہم اس کام کے لیے آئے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا ان سے اس پر گفتگو کی، اور وہ گفتگو کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت کو بیان کر دیا۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم تو بڑا ہی بردبار تھا، حلیم تھا، نرم دل تھا، اور اللہ کی طرف ہر حال میں رجوع کرنے والا تھا۔ تو اپنی انہی صفات کی وجہ سے فرشتوں سے یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ان پر عذاب نہ بھیجو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرمایا کہ اے ابراہیم اس سے تم اعراض برتو، خاموشی اختیار کرو۔ انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب اس قوم پر عذاب آنے والا ہے، ایسا عذاب کہ جو پھیرا اب نہیں جا سکتا۔ اب اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی آمد کی وجہ سے وہ گھبرا جاتے ہیں اور دل ان کا تنگ ہوتا ہے، اور فرمایا وقال ھذا یوم عصیب، کہ آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اب اس کے بعد قوم دوڑتی ہوئی آتی ہے، یہ وہی قوم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں جو زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، اللہ سے ڈرو اور مہمانوں کے معاملے میں مجھے تم رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار انسان کوئی نہیں ہے کہ جو اس بات کو سمجھے؟ اب اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو رویہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اے لوط تو جانتا ہے کہ ہمیں بیٹیوں میں کوئی بھی ہمارا حصہ نہیں، کوئی ہمیں دلچسپی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لے لیتا۔ تو پھر فرشتوں نے کہا اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، کہ اے لوط گھبراؤ نہیں کہ بے شک ہم
تیرے رب کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، اور یہ لوگ تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھا پائیں گے۔ فاسری باہلک بقطع من اللیل، رات کے کسی وقت میں اپنے گھر والوں کو لے کر تو نکل جا۔ اب یہاں پر اہل سے مراد گھر والے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس جیسے بھی ہیں گھر والے ان کو لے کر نکل جاؤ، بلکہ یہاں پر اہل سے مراد یہ کہ جو فرمانبردار مطیع ہیں آپ کے، ان کو رات کے کسی وقت میں لے کر آپ چلے جائیے۔ ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، لیکن جو آپ کی بیوی ہے اس کو لے کر نہیں جانا۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، جو قوم کو مصیبت پہنچنی ہے وہ اس کو بھی پہنچے گی۔ ان موعدہم الصبح، اور وعدے کا جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ الیس الصبح بقریب، تو کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو پھر ہم نے کیا کیا، اس بستی کو تلپٹ کر دیا، یعنی اوپر نیچے کر دیا۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور پھر ہم نے مٹی کے پتھر کے جو پکی ہوئی مٹی کے جو پتھر تھے وہ ہم نے ان پر برسائے۔ سجیل مندود مسومۃ عند ربک، اور ہر پتھر نشان زدہ تھا کہ یہ رب کی طرف سے آیا ہے۔ وما هي من الظالمین ببعید، اور پھر ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ اب اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوتا ہے۔ قوم شعیب یعنی مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ پیغام وہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اب اخلاقی خرابیاں کیا تھیں؟ وہ ناپ تول کی کمی تھی، اس سے بھی منع کیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی تعلیم دی کہ ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا تولا کرو، اور لوگوں کا جو حق بنتا ہے ان کو دے دیا کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے بنو گے تو اللہ کے پاس جو تمہارے نیک اعمال ہوں گے وہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر حفیظ نگران نہیں ہوں۔ اب یہ آیت بہت توجہ طلب ہے ہمارے لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا یا شعیب وصلاتک، اے شعیب تیری نماز تامرک، تجھے حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم اپنے آبا جس کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ کہ جو ہمارے مال ہیں جس طرح ہم ان کو خرچ کرنا چاہیں تو انہیں ہم خرچ نہ کریں۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ کیسی نماز تھی۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز تو ہمیں ایسے کام کرنے سے منع نہیں کر رہی۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم اپنے مال اور دولت میں اسراف اور تبذیر کا بھی ارتکاب کر جاتے ہیں، حد سے زیادہ ہم خرچ کر دیتے ہیں، حد سے زیادہ ہم فضول خرچی کرتے ہیں، تو نمازیں بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ کون سی نماز ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اس نماز کی تلقین کی تھی، یہ وہ نماز تھی کہ جو معبودان باطل کی عبادت سے بھی روکتی ہے، اور یہ وہ نماز ہے کہ جو اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنے کا اختیار بھی نہیں دیتی۔ انک لانت الحلیم الرشید، انہوں نے کہا کہ بے شک تو حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے، اور تو رشید بھی ہے، صحیح راستے پر چلنے والا ہے، تو پھر ایسی باتیں تو کیوں ہمیں کہتا ہے؟ قال یا قوم، کہا ہے میری قوم، آرائیتم، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا، اور پھر ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور پھر اس نے مجھے رزق حسن عطا کیا۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں وہ کام میں خود کروں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو، جتنی میری استطاعت اور طاقت ہے اتنی میں تمہاری اصلاح کروں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں میری توفیق مگر اللہ کے ساتھ۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اور اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف ہی میں رجوع کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، اے میری قوم میرے خلاف یہ تمہاری جو ہٹ درمی ہے کہیں اس کی یہ نوبت نہ پہنچا دے، یعنی جو میری دشمنی تمہیں اس بات پر مت ابھارے، یعنی تم وہ کام کرنا شروع کر دو کہ جو کام پہلی قوموں نے کی اور پھر ان پر عذاب آیا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور اپنے رب کا استغفار کرو، معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف پلٹو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحیم اور محبت رکھنے والا ہے۔
اب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو آپ نے تبلیغ فرمائی اور ان کو آپ نے یہ سب کچھ بتایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم اترا، امر اور فیصلہ اترا۔ فرمایا کہ ہم نے شعیب کو اور شعیب کے ساتھ جو ایمان والے تھے اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات دی، اور پھر جو ظالم قوم تھے ان کو چیخ نے پکڑا، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، کأن لم یغنوا فیہا، اس طرح پڑے ہوئے تھے کہ جیسے یہاں پر یہ پہلے آباد ہی نہیں تھے۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، جس طرح سمود دور ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، اور اسی طرح مدین کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد یعنی رکوع نمبر 9 ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دے کر اللہ نے بھیجا، سلطان دے کر بھیجا۔ اس کے ذکر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب پھر 2 قسم کی گروہوں کا بھی ذکر کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، کہ بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے شقاوت اور بدبختی کا راستہ اختیار کیا، وہ لوگ ففی النار دوزخ میں جائیں گے، لہم فیہا زفیر وشہیق، اور جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے۔ بعد نے یہ الفاظ جہنم کے لیے بھی استعمال کیے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، کہ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس وقت تک جب تک آسمان اور زمین ہے مگر جو تیرے رب نے چاہا۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب وہ سب کچھ گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافرمانوں کا ذکر کیا تو یہاں پر الا ما شاء ربک فرمایا، مگر جو تیرے رب نے چاہا، یعنی اگر اللہ چاہے تو وہ بخش بھی سکتا ہے، سزا میں کمی بھی کر سکتا ہے۔ اس کا انحصار ہوگا ان کے کردار پر، اخلاق پر، ان کے معاملات پر۔ اور اسی طرح خوش بخت طبقہ کون سا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور وہ لوگ کہ جو سعادت والے تھے وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین ہے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرے رب نے چاہا، عطاء غیر مجزوز، ان کو جو اجر ملے گا یہ اجر کبھی بھی منقطع ہونے والا نہیں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہاں پر عطاء غیر مجزوز فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے، سعادت مندوں کے لیے وہ اجر ہوگا جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، منقطع نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں جہنم کی بات کی ہے وہاں پر یہ فرمایا ان ربک فعال لما یرید، کہ بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو آخری رکوع ہے اس میں پھر شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو ایک ہی پیغام لے کر آئے، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن بعد میں جو لوگ ہیں وہ پھر فرقہ فرقہ ہو گئے، تفرقہ میں تقسیم ہو گئے۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ تفرقہ سے مراد ایک تو یہ تفرقہ ہوتا ہے نا کہ جو ایک ہی دین کے اندر مختلف فرقے بن جاتے ہیں، لیکن جب قرآن فرقے کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایک ہی دین دیا تھا، لیکن بعد میں آنے والے پیغمبر پر ایمان لانے کے بجائے وہ اپنے پہلے پیغمبر کے ہی دین کے ساتھ اس میں تحریف کر کے، اس میں امینڈمنٹ اور ترمیم کر کے اپنی مرضی کی، اسی کو ہی انہوں نے دین سمجھ لیا اور اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا، گویا کہ وہ ایک فرقہ بن گیا۔ تو در حقیقت دین ایک ہے، اور اس دین کے اندر پھر جب لوگوں نے تحریف کی اور اپنے اپنے فرقے بنا لیے، در حقیقت اس کو قرآن پاک فرقہ کہتا ہے۔ اب اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ آخری رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پھر مومنین کو بھی اس بات کا حکم دیا، فاستقم کما امرت، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ ثابت قدمی کے ساتھ آپ جم جائیے، آپ کو حکم دیا گیا، اور جو آپ کے ساتھ ہیں کہ وہ پلٹ آئیں، رجوع کریں اور ثابت قدمی کے ساتھ جم جائیں، ولا تطغوا، اور بندگی سے تجاوز نہ کریں، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں کرنا آپ نے، ورنہ پھر آگ کا عذاب تمہیں مس کرے گا، وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں اور پھر تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، رات اور دن کے کناروں پر تم نماز کو قائم کرو، ان الحسنات یذہبن السیئات،
جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ ایک یاد دہانی ہے کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ وصبر، صبر کیجئے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ فلولا کان من القرون من قبلکم، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلے جو بستیاں تھیں کہ ان میں اولو بقیۃ، کہ جو اچھے کام کرنے والے لوگ تھے، ینہون عن الفساد فی الارض، وہ زمین میں فساد سے روکتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے لوگ تھے کہ جو اچھے لوگ تو تھے لیکن روکتے نہیں تھے، تو کم لوگ تھے جو روکنے والے تھے۔ ممن انجینا منہم، پھر ان میں سے ہم نے ان کو نجات دی۔ مطلب یہ ہے کہ جو نجات ان کو ملی جو روکنے والے تھے، اور جو خود تسبیح پکڑ کر اور خود گوشہ نشین ہو گئے، جنگلوں کو نکل گئے، علیحدہ بیٹھ کر ان کا جی ہمیں کیا اس سے غرض، معاشرہ جائے بھاڑ میں، برباد ہوتا ہے، لوگوں کا کردار بگڑتا ہے، لوگ خراب ہو جائیں، نوجوان نسل تباہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، ہمیں کیا، ہماری تسبیح ہے، ہماری نمازیں، ہم اپنے سکون سے آرام سے بیٹھے اسی میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر عذاب جب آیا تو یہ لوگ بھی اس عذاب میں شامل تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے ساتھ شامل کیا۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ یہ جو ظالم لوگ تھے یہ تو مزے کے پیچھے، یعنی ظالم لوگوں نے کیا کیا کہ بس یہ اپنی سہولتیں اور اپنی زندگی بس اسی میں یہ مست رہے، اور مجرم بن گئے اپنے اسی کردار کی وجہ سے۔ واتبع الذین ظلموا، اور پیچھے لگے رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ، کہ جو بھی ان کو فراواں رزق دیا گیا، نعمتیں آسائشیں دی گئی، بس اسی میں وہ مست رہے، وکانوا مجرمین، اور اپنے اس کردار کی وجہ سے مجرم بن گئے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اور تیرے رب کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو یا بستیوں کو وہ ہلاک کرے ظلم پر، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ واہلھا مصلحون، اگر اس بستی کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، اگر اصلاح کرنے والے ہیں تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب کو نازل نہیں کرتا، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، وہی بات کہ اگر اللہ چاہتا تو ایک امت لوگوں کو بنا دیتا، لیکن یہ لوگ پھر ہمیشہ سے اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر تیرے رب نے رحم کیا، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی اختیار دے کر اللہ نے پیدا کیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی بات پوری ہوئی اور میں ضرور بھی ضرور جہنم کو جنوں سے اور لوگوں سے سب سے بھر دوں گا۔ اب یہاں پر یہ فرمایا آیت نمبر 120 میں کہ یہ جو تمام پیغمبروں کے واقعات اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے ہم مضبوط کریں۔ اور وجاءک فی ھذا الحق، جو یہ اللہ کا کلام آپ کے پاس آیا ہے اس میں حق ہے اور نصیحت ہے اور ذکر ہے، یاد ہے مومنین کے لیے۔ قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتظرون انا منتظرون، آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو اور بے شک ہم اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وللہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹنے والے ہیں۔ فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر آپ توکل کیجئے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد سورۃ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی 12ویں سورت ہے، اور اس حوالے سے ایک دو باتیں بنیادی طور پر عرض کرتا چلوں۔ یہ سوال کیا تھا کفار نے، کیونکہ کفار و مشرکین کو اہل کتاب نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھو، تو آپ سے پھر کفار نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، قصہ یوسف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت ایک ہی مرتبہ یک بارگی نازل ہوئی، یعنی قسطوں میں نازل نہیں ہوئی، پوری صورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ اور قرآن پاک نے یعنی اسی صورت میں آخر میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ صورت حال تھی تو اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، یعنی یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ اس میں مسلمانوں کے لیے ایک بشارت بھی ہے کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے جو سلوک کیا وہی کچھ رسول اللہ کے ساتھ آپ کے بھائیوں نے، یعنی آپ کے قبیلے والوں نے جو بھائی بند تھے انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جس طرح کامیاب اور کامران ہوئے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بشارت دے دی گئی کہ آپ بھی کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اب میں اس کو پڑھنے کے بجائے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو خاص مقامات بیان کرتا ہوا میں آگے بڑھوں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ مصر کا جو معاشرہ تھا اس وقت وہ بڑا روشن خیال معاشرہ تھا، یعنی بڑا آزاد، وہاں پر آزادانہ مرد و زن کا اختلاط تھا، اور بلکہ اس بات کو قابل فخر خیال کیا جاتا تھا مرد اور عورت کی، لڑکا اور لڑکی کی دوستی کو، اور آزادانہ طور پر اس بات کو بیان کیا جاتا اور اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ اور اگر کسی کی کوئی دوستی اور تعلق نہ ہوتا تو وہ گویا کہ اس کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہوتا تھا، جیسے بدقسمتی سے آج ہمارا معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی یہ ایسا معاشرہ مصر کا تھا کہ عورتوں کی توجہ لڑکوں کی طرف، مردوں کی طرف، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک عام برائی تھی بڑے گھرانوں میں، بڑے خاندانوں میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار کیا تھا؟ اللہ کے نبی اور رسول تھے، نوجوان تھے، 18-20 سال آپ کی عمر تھی، اور جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے تو زیادہ سے زیادہ 25 یا 30 سال آپ کی عمر ہوگی کہ جب آپ جیل میں تھے، پھر اس کے بعد آپ جیل سے باہر تشریف لائے۔ یعنی یہ سبق ہے، یہ وہ صورت ہے جو میں اکثر طور پر نوجوانوں کو پڑھاتا بھی ہوں، اور نوجوانوں کو سب سے پہلے اسی صورت کو پڑھاتا ہوں اور ان کو سکھاتا ہوں، اور یہ تلقین بھی میں کرتا ہوں گھروں میں کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو یہ صورت ضرور ان کو پڑھائیں۔ یعنی معلوم یہ ہو کہ معاشرہ جتنا بھی بگڑ جائے، جتنا بھی خراب ہو جائے، یہ کبھی بھی جسٹیفیکیشن نہیں بن سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ جی معاشرہ ایسا تھا تو لہٰذا ہم بھی ایسے ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار، آپ کا اخلاق اور بلندی کردار آپ دیکھیے کہ ایسے معاشرے میں رہ کر بھی اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی آپ نے حفاظت کی، اور کتنا زور لگا لیا عزیز مصر کی بیوی نے اور اس کے علاوہ دیگر عورتوں نے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کو، قید خانے کو پسند کیا اس بے راہ روی پر۔ یہ وہ کردار ہے کہ جو آج نوجوانوں کو بتایا جائے کہ اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، آپ کسی مسلم ملک میں ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، آپ انڈیا میں ہیں، کسی جگہ پر بھی رہتے ہیں، کسی ایسے ماحول میں آپ رہتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو اور سیرت کو ضرور پڑھیے اور اس کو سمجھیے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پاکیزہ اور اپنے آپ کو مطہر رکھا۔ اس کردار کی ضرورت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آج جو ماحول ہمارے ہاں بنتا چلا جا رہا ہے کہ ایسے کیس میرے پاس آتے ہیں اور بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ آتے ہیں، وہ سیاسی خاندان بھی ہیں، دیگر خاندان بھی ہیں، ان کے بچے بھی میرے پاس آتے ہیں، ان کی مائیں یہاں تک وہ میرے پاس آتی ہیں اور اپنے کیس کو بیان کرتی ہیں کہ ان کے بچے ڈرگ کے عادی ہو گئے، ڈرگ چھوڑ دی، بڑی مشکل سے چھڑوائی، پھر وہ شراب چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے، ان کو شراب کی ایسی لت پڑ جاتی ہے، اور پھر ایسے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، معمولی انداز ہوتا ہے ان کا کہ ان کے لیے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے یہ شراب اور زنا وغیرہ، وہ کہتے ہیں جی ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہمیں ایسی عادت پڑ گئی۔ عمر کتنی ہے؟ 25 سال، 30 سال عمر ہوگی، 35 سال، 40 سال، یہ عمریں ہیں، اور وہ اس انداز سے بالکل لائٹلی موڈ میں بات کرتے ہیں کہ بھائی بس یہ ڈرگ تو چھوڑ دیا میں نے، یہ فلاں چیز چھوڑ دی، لیکن میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، بالکل واضح طور پر، یعنی خدا کے حکم کی کوئی پاسداری نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ماحول ہے، اور بدقسمتی سے لاہور کے اچھے اچھے سکول، کالج، یونیورسٹیاں، وہاں کے بچے اس طرح کی خرابیوں کا شکار ہو رہے ہیں، ڈرگ کے عادی ہو رہے ہیں، اور نئے سے نئے نشے وجود میں آ رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے کیسز میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کو بتاتا ہوں، ان کو گائیڈ کرتا ہوں، جو میری ہمت جتنی طاقت اور استطاعت ہوتی ہے، جو میں بہتر سمجھتا ہوں، جو اللہ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے کہ میں اللہ کا دین، علم لوگوں تک پہنچاؤں، تو مجھ سے جو ہوتا ہے میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں منافقت بہت زیادہ ہے، یعنی جو کچھ آپ کو سوسائٹی میں دکھتا ہے، نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہے، بہت کچھ ایسا ہے کہ جو غلط ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے، اور گھروں میں، خاندانوں میں ایسا بگاڑ اور ایسی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ
اب بڑھاپے میں والدین اپنے نوجوان اولاد کے کردار کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، اور جب نوجوانی تھی اس وقت صورتحال ان کی بھی کوئی اس سے مختلف نہیں تھی. جو اکثر طور پر میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کی جوانی ہمارے بڑھاپے جیسی ہو، جبکہ اولاد اپنے والدین کی نوجوانی کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، وہ پھر جوانی کو فالو کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری جوانی کو فالو کریں تو پھر ہمیں اپنی جوانی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت گزارنی. یاد رکھیے کہ نوجوانی میں بڑی باتیں انسان کر لیتا ہے، لیکن جب اپنی اولاد کو اپنی طرح بنتے ہوئے دیکھتا ہے پھر بہت پریشان ہوتا ہے. تو اس لیے پناہ انسان کو پھر بھی اللہ کے دین میں ملتی ہے، اسی میں ہی انسان کا سکھ ہے، اسی میں چین ہے، اسی میں اطمینان ہے. اس لیے کہ اس میں وہ دین اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ جسے ہماری عقل قبول کرتی ہے، ہماری فطرت قبول کرتی ہے، ہماری تاریخ قبول کرتی ہے، ہمارا ماحول قبول کرتا ہے. یہ اطمینان، یہ سکون، یہ روحانیت، یہ ٹرینکویلٹی، یہ اللہ کے دین سے ہی گھروں میں پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے کوشش اس بات کی کیجئے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت آپ کریں، اپنی جوانی نوجوانی کو خاص طور پر سنبھالنے کی کوشش کیجئے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کہ اس قصے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اس قصے کو بیان کیا ہے، بہترین پیرائے میں اور بہترین انداز سے ہم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. اور اس سے پہلے آپ اس سے انجان تھے، یعنی اس قصے سے پہلے آپ انجان تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا جان کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ میرے سامنے جھکے ہوئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، تو ورنہ وہ تیرے خلاف پھر کوئی پالیسی بنائیں گے، وہ پلاننگ کوئی سازش کریں گے. اس لیے کہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. اور یہ بھی بیان کر دیا کہ تیرے رب نے تجھے چن لیا ہے، اور معاملات کی جو نتیجہ ہے، معاملہ فہمی ہے، وہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کی تعلیم دے گا اور تجھ پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، اور آل یعقوب پر اور اسی طرح ابراہیم اور اسحاق پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا تھا. اور یہ فرمایا کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے والد صاحب ہم سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اور ان کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم جتھا ہیں، یعنی زیادہ تعداد ہماری ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہ تو ان کی واضح طور پر ان کی شدید محبت کا شکار ہیں. انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ یوسف کو یا تو قتل کر دیں یا پھر یہ ہے کہ ان کو کسی جگہ پر چھوڑ آئیں، پھینک آئیں جا کر، اور جب ہم یوسف کو جا کے پھینک آئیں گے تو پھر ہی ہمارے والد کی توجہ ہماری طرف ہوگی، اور پھر بعد میں ہم نیک بن جائیں گے. اور پھر طے یہ پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، بلکہ کہیں دور کہیں کنویں میں جا کر ان کو اندھیر کنویں میں، تاریک کنویں میں جا کر پھینکا، اور کوئی قافلہ گزرتے ہوئے ان کو اٹھا کر لے جائے گا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران حضرت یعقوب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، جبکہ ہم تو خیر خواہ ہیں، اور ہمارے ساتھ کل یوسف کو بھیجو تاکہ یہ پکنک منائے، ہمارے ساتھ کھائے پیے، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بھیج تو دوں، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے. اور یہ جو بھیڑیا کھانے کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، ممکن ہے کہ اس وقت وہاں پر بھیڑیوں کی بڑی تعداد موجود ہو اس بستی میں، اس علاقے میں، ریگستان میں. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، انہوں نے کہا جی کس طرح بھیڑیا کھا سکتا ہے جبکہ ہم ایک پورا گروہ ہیں، ایک جماعت ہیں، یہ تو پھر بڑے خسارے کی بات ہو جائے گی. تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت تو دے دی، وہ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور انہوں نے اس پر اجماع کیا، اس پر انہوں نے یہ طے کیا کہ آپ کو اٹھا کر اندھیر کسی کنویں میں آپ کو پھینک دیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ اس معاملے میں آپ کو ہم خبردار کریں گے اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اور پھر شام کو آگے روتے ہوئے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا تھا، اور وہاں پر ہم دوڑ لگا رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، تو بھیڑیا آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا لیا. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگرچہ ہم سچے ہیں لیکن آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے.
اس کے بعد انہوں نے جھوٹ موٹ کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ لگا دیا اور آپ کو حضرت یعقوب کو وہ قمیص دے دی. قال بل سولت لکم انفسکم امرا. اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے نفسوں نے اس کام کو بڑا آسان بنا دیا اور بڑا اچھا کر کے تم یہ بات کر رہے ہو. فصبر جمیل، فرمایا کہ سب سے اچھا تو صبر ہے کہ میں تو صبر کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اس معاملے پر اللہ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے، یعنی جو تم نے کام کیا ہے. اب اس طرف یہ ہوا کہ قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. قافلے کا جو پانی جمع کرنے والا تھا وہ جب کنویں پر گیا اور اس نے جب ڈول پھینکا پانی نکالنے کے لیے تو ساتھ ایک بچہ بھی ساتھ باہر آیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے تو وہ دیکھ کر آپ کے حسن کو، خوبصورتی کو وہ بڑا خوش ہوا. یا بشرا ھذا غلام، اور اس نے خوشی سے کہا کہ یہ مبارک ہو کہ یہ تو ایک لڑکا ہے خوبصورت. واسرہ بضاعہ، اور یہ انہوں نے اس کو چھپا لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو تجارت کا مال سمجھ کر. اور پھر آخر کار انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوڑی سی قیمت پر، یعنی چند درہموں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، عزیز مصر نے، یعنی مصر کے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور پھر اپنی بیوی کے پاس لے کر آیا اور کہا کہ ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھیں اچھے طریقے سے، اور یہ ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اس طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے زمین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں کو جما دیا، اور تاکہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو معاملہ فہمی کی تعلیم دیں. اور پھر اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ولما بالغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام عالم شباب میں پہنچے تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا. اور پھر اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے آپ پہ ڈورے ڈالنا شروع کر دیے. وراودت التی ہوا فی بیتیا، کہ جب ان نفس ہی حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں موجود تھے تو اس نے آپ کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی. وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک، اور کہا میرے پاس آؤ. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے آپ کو دیتا ہوں. انہ ربی احسن مسوایا، کہ میرا رب یعنی اللہ ہے کہ جس نے مجھے اچھی جگہ رہنے کے لیے دی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا. ولقد ہمت بھی، اس نے تو ارادہ کر لیا تھا. وہما بہا، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے. لولا ارا برہان ربی، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے واضح دلیل یا نور یزدانی یا مسکت حجت اگر نہ ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے. اب یہ جو نور یزدانی ہے یا برہان ربی ہے، اللہ کی دلیل، حجت، سلطان، واضح طور پر نور، یہ جو برہان ہے یہ در حقیقت جب انسان اس برہان کی، اس نور کی حفاظت کرتا ہے تو پھر یہ نور انسان کے کام بھی آتا ہے. یعنی جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے برائی سے بچنے کی طاقت اور قوت دی اور وہ اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے، اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، خود کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہے، ہمیشہ اپنا احتساب کرتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو پھر یہ نور اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. اور پھر جب کبھی ایسا برائی کا حملہ ہوتا ہے تو پھر اسی نور ہی کے ذریعے سے انسان کی حفاظت بھی ہوتی ہے. کذالک نصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس سے سوء کو، برائی کو اور فحش کو ہم نے دور کر دیا، اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. اب دونوں دوڑے دروازے کی طرف. حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی. وقدت قمیص من دبر، اور اس نے پیچھے سے پکڑا. اور جب دونوں پہنچے دروازے کے پاس تو دروازے پہ عزیز مصر یعنی اس خاتون کا خامند بھی کھڑا ہوا تھا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، اب اس عورت نے اپنا پینترا بدلا. اس نے کہا کہ بھئی اگر کوئی تیری بیوی کے ساتھ کوئی بری نیت کرے تو پھر اس کی کیا جزا ہو سکتی ہے؟ اس کی جزا تو یہی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے، سزا دی جائے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی تھی. اب ایک سمجھدار انسان وہاں پر تھا، یعنی جب یہ مسئلہ پھیلا، وہاں پر شہرت ہوئی یا بات پھیلی تو ایک سمجھدار انسان نے کہا، انہی کے خاندان میں سے، انہی لوگوں میں سے، اس نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوگی تو پھر یہ سچی ہے خاتون اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے. اور جب قمیض کو دیکھا گیا تو وہ واقعی پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. قال انہ من کیدکن، تو عزیز مصر نے کہا کہ بے شک تم
یہ عورتوں کے تمہاری عورتوں کے مکر میں سے، ان کیدکن عظیم، اور تم عورتوں کا جو مکر ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ جو عورتوں کا مکر کہا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، یہ عزیز مصر نے کہا، یعنی مصر کے جو شخص تھا، کسی عہدے پر فائز تھا، اس نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص کوئی حرکت کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم لوگ ہوتے ہی ایسے۔ مثال کے طور پر باہر ملک میں اگر کوئی پاکستانی غلط کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہوتے ہی ایسے۔ اگر کوئی شخص داڑھی رکھتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، اگر کوئی ایسا شخص غلطی کر بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو داڑھی ٹوپی والے، یہ مولوی، یہ صوفی ہوتے ہی اسی طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ وہ انداز ہے۔ یہ ہرگز کوئی اسلام پر اعتراض نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بھئی عورتیں ہمیشہ مکر و فریب ہی کرتی ہیں، تو عورتیں بھی ایسی ہیں جیسے مرد ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں دونوں سے برائی بھی ہو سکتی ہے، دونوں سے اچھائی بھی ہو سکتی ہے۔ یوسف عارض ھذا، عزیز مصر نے کہا کہ بھئی اس سے تم اعراض برتو، واستغفری لذنبک، اور اس کی اس گناہ پر تم مغفرت، اور اس عورت سے کہا کہ بھئی جو تم سے غلطی ہوئی ہے اس پہ استغفار کرو، انک کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کرنے والی ہے۔ اب یہ بات جب پھیلی، دیگر عورتوں میں بھی یہ بات پھیلی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ عجیب ہے عزیز مصر کی بیوی کہ یہ ایک غلام پر، ایک عورت پر فدا، ایک لڑکے پر فدا ہو گئی ہے، اور اس کی محبت میں تو بالکل ہی بے قابو ہو گئی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو کھلی اس کی محبت کا شکار ہو گئی۔ اب جب یہ بات عزیز مصر کے پاس پہنچی، عزیز مصر کی بیوی کے پاس پہنچی، تو اس نے پھر ان کو بلایا اور وہاں پر تکیے لگا دی گئی، محفل سجا دی گئی، اور بڑا خوبصورت ماحول بنا دیا گیا۔ اور یہاں پر مفسرین نے یہ لکھا کہ بھی ان کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی گئی، اور پھر ان کے پاس سیب تھے ان کے ہاتھ میں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو انہوں نے جب آپ کا حسن دیکھا تو سیب کاٹنے کے بجائے وہ انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ لیکن یہاں پر سمجھنے اور پڑھنے کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ جس طرح عزیز مصر کی بیوی نے پھسلانے کی کوشش کی، اسی طرح ان عورتوں نے بھی پھسلانے کی کوشش کی، اور وہ جو چھریاں ہاتھ میں تھی وہ گویا کہ آخری حربہ تھا کہ اے یوسف اگر تو ہماری بات کو نہیں مانے گا نا تو پھر تو ہم شور شرابہ کریں گی اور اس چھری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گی اور لوگوں کو یہ دکھائیں گے دیکھو یہ یوسف نے ہماری عزت پر حملہ کیا ہے۔ یہ در حقیقت وہ بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں جا کر اسی پارے کے جو آخری رکوع ہے اس میں اس بات کا ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ در حقیقت یہ ان کی پلاننگ اور ان کی سازش تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو بشر نہیں ہے، ان هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، کہ یہ تو بڑا ہی عزت والا فرشتہ ہے، یعنی کہ ہم اسے ہر طرح اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، برائی کی طرف اس کو دعوت دیتے ہیں، لیکن ہمارا حسن و جمال دیکھ کر، ہماری جوانی دیکھ کر، ماحول دیکھ کر پھر بھی یہ اس طرف راغب نہیں ہو رہا، یہ تو کوئی بشر تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اللہ کا باعزت فرشتہ ہے۔ اب اس کے بعد کہ وہ جو ملامت کرنے والی تھی، اب عزیز کی بیوی نے انہیں یہ کہا کہ دیکھ لیا کہ یہ وہ ہے شخص کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی اور میرے بارے میں تم باتیں بناتی تھی، اور میں نے بھی اس کو بہکانے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے آپ کو بچایا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، اب دیکھیے الفاظ دیکھیے کہ اگر اس نے نہ مانا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور پھر یہ ذلیل ہوگا۔ اب یہ اسلوب دیکھیے قرآن مجید کا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہو یا دیگر عورتیں ہوں، وہ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف راغب کرنا چاہتی تھیں۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب کہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ تو مجھے قید ہو جائے، کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں، اس سے زیادہ محبوب ہے کہ یہ مجھے دعوت دیں، برائی کی طرف اپنی طرف بلائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرض کی اللہ تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، کہ مولا اگر تو نے مجھے ان سے نہ بچایا، ان کے مکر سے، تو میں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا یا ان کی جال میں پھنس جاؤں گا اور میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے فرمایا کہ پھر میں نے اس کی اس پکار کا جواب دیا، اس کی دعا کو قبول کیا۔ فصرف عنہ کیدہن، اور پھر ان کے مکر کو اس سے دفع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اچھا، پھر وہ جو اس معاشرے میں مصر میں جو رہنے والے لوگ تھے، جب بات زیادہ پھیل گئی انہیں بھی اسی میں ہی زیادہ بات سمجھ آئی اور مصلحت نظر آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے۔
اور پھر خاص مدت تک حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب قید میں گئے تو وہاں پر دو نوجوان لوگ آپ کو ملے۔ اب انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹی ہے، میں اٹھائی ہوئی ہے میں نے روٹی، اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اور ایک نے کہا کہ جی میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ آپ نے پھر ان کو کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر میں تمہیں بتاتا ہوں، اس دوران کہ کھانا آئے میں چند باتیں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی، دعوت دی اسلام کی طرف، اور ان کو بلایا۔ اب اس کے بعد پھر دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد آپ نے ان کو یہ بتایا کہ تمہارے خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ جس نے شراب نچوڑی ہے وہ اپنے بادشاہ کا وہ ساقی بنے گا، شراب نچوڑنے والا بنے گا، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے سر پہ کھانا ہے اور پرندے کھا رہے ہیں، تو کہا کہ بھئی اس کو کروسیفائی کر دیا جائے گا، سلیب پہ چڑھا دیا جائے گا، اور پھر اس کے سر سے پرندے کھائیں گے۔ اب یہ جو تم نے پوچھا ہے یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہ جس کی آزادی ممکن تھی اور جس کو یہ تعبیر آپ نے بتائی تھی، اسے کہا کہ بھئی جا کر اپنے بادشاہ سے میرے متعلق بات کرنا۔ اور جب وہ باہر گیا تو کافی سالوں تک وہ بھول گیا۔ اور پھر ایک دن بادشاہ نے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ موٹی 7 گائیں ہیں کمزور گائے کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 بالیں ہیں خشک اور 7 بالیں گرین ہیں اور 7 بالیں خشک ہیں، یہ بیان کیا۔ اب جب بادشاہ نے یہ خواب بیان کیا تو اس شخص کو پھر یاد آیا، اور اس نے کہا کہ جی مجھے آپ ذرا اجازت دیجئے، میں واپس آتا ہوں اور آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ گیا، اس نے کہا ایھا الصدیق، اے سراپا سچ، الفاظ دیکھیے، یوسف ایھا الصدیق کہ اے سراپا راستی سچائی، مجھے یہ خواب کی تعبیر بتائیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو یہ تعبیر بتائی اور کہا کہ بھئی تمہارے ہاں تم 7 سال مسلسل کھیتی باڑی کرو گے، اور پھر کھیتی باڑی سے جو تمہیں ملے اس کو تم بالوں میں رہنے دینا، ایئرز میں، یعنی جو بالیں ہیں سنبل ہیں ان میں رہنے دینا، کم کھانا اور زیادہ اس کے اندر سیو کر لینا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ پھر سخت وقت آئے گا اور وہ جو حفاظت کیا ہوا غلہ ہوگا اس کو تم اس وقت استعمال کر لو گے، پھر اس کے بعد جو سال آئے گا پھر باران رحمت بھی ہوگی اور پھر خوشحالی ہو جائے گی۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو حضرت جو بادشاہ تھا اس نے کہا بھئی اس بندے کو میرے پاس لاؤ، یہ ہے کون؟ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ رسول، وہ پیغمبر پہنچا، یعنی پیغام ایلچی پہنچا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی واپس جاؤ اپنے رب کے پاس اور جا کر پوچھو کہ بھئی وہ عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، تو بے شک میرے رب ان کے مکر سے واقف ہے۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر کہا کہ بھئی کیا معاملہ ہے یوسف کو، کہ جب یوسف کو انہوں نے بہکایا کہ بھئی یہ جو معاملہ ہوا یہ کیا معاملہ تھا۔ اب دیکھیے انہوں نے کیا کہا، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، کہ اللہ کی قسم ہم نے اس میں کوئی کسی قسم کی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حسس الحق، اب عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب جب معاملہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، انا راودت عن نفسہ، تو میں تمہیں یہ بتاتی ہوں کہ بھئی میں نے ہی اس کو بہکانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ تو سچوں میں سے ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنُّ بِالْغَيْبِ، میں نے یہ سارا معاملہ اس لیے کہا تھا کہ بھئی ان کو بلایا جائے اور بات کی جائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے عزیز مصر کو کہ میں نے اس کے ساتھ اس کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو خیانت کرنے والوں کا فریب ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی پھلنے پھولنے نہیں دیتا۔ یہاں پہ 12ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا سورۃ یوسف میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم 13ویں پارے میں اس کو ہم پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو محسنین میں شامل کیا ہے۔ محسنین کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اپنے نیک کام میں بھی دنیاوی عزت شرافت اس لیے نہیں اختیار کرتے کہ دنیا والے ان کو شریف کہیں، عزت والا کہیں، بلکہ وہ شرافت اور عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت، عفت کی حفاظت اس لیے کرتے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ ان کا اصل مقصود ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 13ویں پارے کا آغاز ہم کل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم نے کہا ہم اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔